بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیلانی صاحب، 3 ایشوز ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے جناب. اور لمیٹڈ ٹائم ہے. ایک تو آئی ایم ایف کے بارے میں بات کرنی ہے، وزیر خزانہ امریکہ پہنچ گئے ہیں. دوسرا، ہم نے کنگڈم آف سعودی عربیہ کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن اس ٹائم پاکستان میں پہنچ چکا ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے. اور تیسری، وزیر خارجہ آ رہے ہیں ان کے. جی امپورٹنٹ ترین میں نے ایک ایف بی آر کی میجر ڈیولپمنٹ شیئر کرنی ہے، اور وہ میں اس کے بارے میں ہلکی سی بات کرتا ہوں، پھر آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جناب عالی. ایف بی آر اور حکومت پاکستان ایک آرڈیننس لانے کی تیاری کر رہی ہے. اچھا. اس آرڈیننس میں کچھ چینجز لاء کے اندر وہ کرنا چاہتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں جو ہے وہ آخر میں بتاؤں گا. پہلے میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. آپ شروع ہونے سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، وہ بتائیں کیا ہے. ان کا آج بڑا ایک ہنگامی اجلاس کیا انہوں نے بجلی کی چوری کے حوالے سے اور ریکوریز کے حوالے سے، شہباز شریف نے. تو اس میں وزیر دفاع اور وزیر خارجہ بھی بیٹھے ہوئے تھے آگے آگے. کیا بات ہے. اب یہ کہ سیاسی میٹنگز ہیں یا کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان کی جو ارینجمنٹ ہے یہ کیا ہے. اچھا، یہ ارینجمنٹ میں وزیر دفاع کا اس میں کیا کام ہے، وزیر خارجہ کا یا تو آپ کہیں کہ پی ایم ایل این کے سینئر لوگوں کو بلایا جاتا ہے اس میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں، مجھے اور تو نہیں پتا. ایک بات مجھے پتا ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ جو ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں اور ای اے ڈی کے ایشوز ہیں، اکنامک افیئرز ڈویژن کے، یہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر خود ڈیل کر رہے ہیں. صحیح. تو ہم نے ایک پروگرام پہلے بھی کیا تھا کہ آپ نے ایک فائنانس منسٹر بنایا ہوا ہے جو ابھی امریکہ میں گیا ہے، اور امریکہ میں انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ کام کرنا ہے، ایک تو وہ اسپرنگ میٹنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، دوسرا ریکویسٹ کرنی ہے آئی ایم ایف سے نئے پروگرام کی، فارمل ریکویسٹ ڈالنی ہے ہم نے. جی. یہ سب سے امپورٹنٹ اور ہے. آپ پتہ ہے ان کی جو ایم ڈی نے بیان بھی دیا ہے کہ پاکستان اچھی کوششیں کر رہا ہے لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کو باقی ہے، اور خاص طور پہ ٹیکسوں کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب نیا پروگرام لینا ہوتا ہے تو گھیرتے ہیں. گھیرو پروگرام ہے یہ. گھیرو پروگرام کے اندر آئی ایم ایف تعریفیں کرتا ہے. لیکن میں نے ارجنٹینا کی مثال آپ کو دی تھی کہ کسی زمانے میں، آج سے 8-10-15 سال پہلے تک، وہ بھی $5-6 بلین یا $7 بلین کا پروگرام لیا کرتے تھے. لاسٹ جو ان کا پروگرام ہے وہ $43 بلین کا ہے. مصر کی مثال بھی میں نے آپ کو دی تھی. اور دیکھیں ابھی اورنگزیب صاحب وہاں کیا کرتے ہیں. ابھی اس کے بارے میں ہم ابھی کوئی بات نہیں کرتے. لیکن یہ فائنانس منسٹر کو کٹ ٹو اٹ سائز کرنا اور باقی منسٹرز کی امپورٹنس بڑھانی اور اپنے ہاتھ میں اختیارات رکھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اس کے کیا نتائج آگے جا کے نکلتے ہیں. لیکن ایف بی آر کی خبر آپ مجھے بتائیں جو آرڈیننس کے حوالے سے آپ کہنا چاہ رہے تھے. آرڈیننس سے سر وہ تیاری ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی آر کے کوئی 2700 ارب روپے کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں جو کورٹس میں ہیں. کورٹس میں ہیں. اچھا، وہ جب بھی کوئی لٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو اس میں 4 فورمز ہوتے ہیں. کوئی بھی ایف بی آر جب کوئی نوٹس دیتا ہے یا کسی پہ ٹیکس لگاتا ہے تو اگر ڈسپیوٹ ارائز ہو جائے تو وہ جاتا ہے کمشنر اپیل کے پاس. اس کے بعد ہے ٹریبیونل کے بعد ہے ہائی کورٹ کے بعد ہے سپریم کورٹ. ابھی جو تیاری ہو رہی ہے اور ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے، ٹیکس لاز امینڈمنٹ آرڈیننس 2024، اس کے تحت یہ ہے کہ جو کمشنر اپیلز ہے اس کا فورم ختم کیا جا رہا ہے. تو اس کو ٹریبیونل کے پاس آپ ڈائریکٹ چلے جائیں گے، پھر ڈائریکٹ آپ سپریم کورٹ میں چلے ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ٹریبیونل اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس ٹائم سب سے زیادہ کیسز ٹریبیونل میں پھنسے ہوئے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی تو نمبر میرے پاس نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا، لیکن 50 سے 60 ہزار کیسز ہیں. اللہ. اور اس میں امپورٹنٹ جو بات ہے جو کرنے والی ہے، آپ اس کے لاء کو چینج کریں. ایک تو جو ٹریبیونل کے بینچز ہیں ان کی تعداد اس ٹائم کی 18 یا 20 ہے، اس کو بڑھا کے 50 کر رہے ہیں. اٹ از ویری گڈ. اچھا. لیکن جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں منسٹری آف لا اور ایف بی آر دونوں کو اپوائنٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اس کے ٹریبیونل کے. ایکسپرٹ لانا ہے نا آپ نے. جی، اپوائنٹمنٹ بیلٹ پہ کر دیں یار، اللہ کا واسطے، بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ مکا کرتے رہیں. اگر میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے تو یہ کیسز زیادہ بہتر انداز میں ہو سکتے ہیں. اور اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے فیکٹ چیک کا جو کمشنر اپیل تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب صرف ٹریبیونل ہے. جو ہائی کورٹ ہے وہ تو لاء کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گا، وہ فیکٹ چیک کو نظر نہیں رکھے گا. ٹریبیونل ہی جی، جو کچھ ہونا ہے وہاں پہ ہونا ہے. ایک طرح کی سیشن کورٹ ہے یہ. جی بالکل.
وہ آگے ہائی کورٹ اس کو سیٹسفائڈ کر دے یا جی accept کر بالکل, لے. اور ہائی کورٹ کا بعد سپریم کورٹ الٹیمیٹ ہے. تو اس لیے ٹریبیونل کی اپوائنٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, بوتھ منسٹری آف لا اور ایف بی آر. ہاں لیکن یہ میرٹ تو بدقسمتی سے پاکستان پورے کا مسئلہ ہے, صرف ایف ویسے بی آر کا. اور ایک میں نقطہ اعتراض ڈال دیتا ہوں آپ کے سامنے. پی ٹی آئی کے زمانے میں جو تھے منسٹر کراچی کے, منسٹر فار لا جو فروغ نسیم نسیم, ایم کیو ایم کے کوٹے میں جو آئے تھے, انہوں نے بھی ساری 2 نمبر اپوائنٹمنٹس کی. اور ماشاءاللہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, ان کے زمانے میں بھی کوئی میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا. دیکھیں سارے اپنے بندوں کو بلائے یار یہ ظلم ہے نا. اس میں میرا خیال ہے ان کو جواب بھی دینا چاہیے. آپ نے الزام لگا دیا. الزام نہیں میں لگا رہا, میرے پاس فیکٹس ہیں. اچھا فیکٹس ہیں آپ کے پاس فروغ صاحب, آپ کے پاس فیکٹس ہیں, پلیز کچھ کریں. اب آپ اب مہربانی کر کے میرٹ پہ لگا دیں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آپ نے ایک فورم ختم کر رہے ہیں, ہم اتنا روتے ہیں یہ کہ فلاں میٹنگ میں فلاں بیٹھ گیا اور وہ فلانا لگ گیا, تو ابھی ہم ابھی بھی میرٹ کی توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے. یار دیکھیں میں اور آپ اگر یہ نہیں کریں گے, جنرل بات کر رہا ہوں کہ کیا توقع ہے آپ کو میرٹ کی فائدہ ہوئے. اگر میں یہ توقع رکھتا ہوں آپ بینچز کی تعداد بڑھا رہے ہیں اور 50 کر رہے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے 50% تو میرٹ پہ لگا دیں یار. میں زیادہ توقع نہیں رکھتا. صحیح ہے, کم از کم کوئی یعنی یار اللہ کو بھی جواب دینا کہ نہیں دینا. آپ کو کہنا چاہیے 50% ہی میرٹ, سارے کے سارے میرٹ پہ لگنے. یار یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% جیڑے مرضی لا دو. یار کیا کریں اس, یار 50% بھی میرٹ پہ لگ گئے نا, میں کہوں گا یار ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 2.7 ٹریلین کے کیسز ہیں, اور نیچے سے اگر آپ فیکٹ جہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے وہاں پہ اگر فیصلہ نہیں کر گیا تو ہائی کورٹ تو لا کو دیکھے گا. اور ہائی کورٹ اوور برڈن پہلے ہی ہوتا ہے, بالکل زیادہ ہوتا ہے, ہزاروں کیسز ہوتے ہیں. تو آپ اگر میرٹ پہ یہاں پہ فیصلہ کر کے لائیں, ان کی بھی ہیلپ ہوگی, ہائی کورٹ کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی. دیکھیں یہ المیہ دیکھیں ہمارے ملک کا اور میرٹوکریسی کا. حالانکہ ہر گورنمنٹ آ کے بڑے دعوے کرتی ہے کہ مہتاب جیسے سینئر آدمی, بڑے اچھے سچے صحافی جو آنیسٹ ہیں, میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 50% بھی لگ جائیں تو بڑی بات ہے یار. 100 یہ اس ملک میں حال ہے میرٹ کے حوالے سے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یار چلو یار 100 میں سے 50 کھا لو, 50 دے دو. یار میں اصل میں دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں میرٹ پہ نہیں ہوتی. میرٹ پہ حکومتیں بنتی ہیں, میرٹ پہ آرمی چیف لگتا ہے. یار میرے پر جلنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ ایسی سیدھی بات کریں نا. یہاں پہ کون ہے وہ جو میرٹ پہ اب چیف جسٹس لگتا تھا, اس کو بھی اب میری بات سنیں, پتر پتر کرنے کی. دیکھیں میری بات سنیں, میں اور آپ تو بات میرٹ پہ کر سکتے ہیں نا. ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو نہ تو طاقت ہے, نہ بندوق ہے, نہ کچھ اور ہے, نہ کوئی پاور ہے. 2 ٹکے کے صحافی ہیں, تو 2 ٹکے کے صحافی کیا کر سکتے ہیں, ریڈ فلیگ کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. رونا رو سکتے ہیں, دہائی دے سکتے ہیں, تو وہ دیتے رہیں. کوئی نہیں 50% بھی کوئی نہیں میرٹ پہ لگنے میں, آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. اچھا ایک اور بات آپ نے ڈسکس کرنی تھی, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, KSA کی انویسٹمنٹ. ہاں جی, وہ سعودی وزیر خارجہ اس نے $1 ارب کا وہ لینا چاہ رہے ہیں ریکوڈک میں شیئر. ہاں دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں, ابھی فگر کوئی سامنے نہیں ہے. نہیں یہ تو اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی نا. میری بات سن لیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ 2 ایشوز ہیں اس کے اندر. ایشو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کمپنی ہے کینیڈا کی, ان 50% شیئرز ان کے ہیں, 50% گورنمنٹ آف پاکستان کے. ہاں جی, اس میں میرا 25% وہ ہے جی, 25% فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, 25% پروونشل گورنمنٹ کے ہیں. ہم چاہتے کیا ہیں, ہم چاہتے یہ ہیں کہ 10 سے 30% کے درمیان شیئرز ان کو دیں. اپنے میں سے نہیں, ہم اپنے میں سے نہیں دے سکتے. اپنے میں سے اس لیے نہیں دے سکتے کہ اگر ہم اپنے شیئرز سارے کر دیں تو ہم مائنارٹی شیئر ہولڈر ہو جائیں گے. تو پھر وہ کینیڈین کمپنی دے گی. سنیں نا, ہماری ان سے جو بات چیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آدھے شیئرز وہ دیں, آدھے ہم دیں. 10 سے 30% کے درمیان دیں اگر, تو اگر 10% دیں تو 5% وہ دیں, 5% ہم دیں. 20% اگر دیں تو 10% وہ دیں, 10% ہم دیں. اگر 30% دیں 10% یعنی کہ کینیڈین کمپنی دے, آدھے وہ دیں, آدھے ہم دیں. آدھے ادھر سے پھر فیڈرل اور پروونشل کو کوئی فارمولا بنے گا. وہ فارمولا بنے گا. مقصد یہ کہ وہ جو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب نے $1 ارب کی انٹرسٹ شو کیا ہے ان شیئرز میں, پاکستان کی یہ کوشش ہے یا خواہش ہے کہ وہ سارے پاکستان کے حصے والے نہ جائیں بلکہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوں کینیڈین کمپنی, اور تاکہ وجہ مینجمنٹ کنٹرول ہمارے پاس رہے ایکولی. اگر ہم سارے شیئر بھیج دیں گے تو ہم مائنارٹی شیئر ہولڈر ہو جائیں گے. نہ ہم مائنارٹی ہو نہ وہ مائنارٹی. جی بالکل, ایکول ریپریزنٹیشن ہو. جی اچھا, اس میں ایک اور بات ہے
وہ بات یہ ہے، اور یہ اس ٹائم تک نہیں ہوگا جب تک جی سی سی کنٹریز کے ساتھ ہمارا ایف ٹی اے نہیں ہو جاتا، فری ٹریڈ ایگریمنٹ. اور اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں ہماری کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے اس کا ڈرافٹ. اسی کے انیکسچر میں ایک ہے بٹ کہتے ہیں BIT، بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی. اس بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی میں پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے یہ جی سی سی کنٹریز سے اور کوئی ڈسپیوٹ اس پہ پیدا ہو جاتا ہے تو 6 یا 8 ماہ ہیں، 8 ماہ کے بعد انٹرنیشنل آربیٹریشن کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. یعنی وہ کسی بھی جو میوچلی ایگریڈ ہوگا انٹرنیشنل کورٹ میں وہ جا سکیں گے. چونکہ پاکستان کا جو کورٹس کا سسٹم ہے اس پہ Reliable کوئی نہیں بھی ہے. ٹرسٹ نہیں کرتا. یہ تو سب سے امپورٹنٹ بات ابھی ہے. ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رضامندی ہو بھی تو اس میں ابھی 2-3 ناظرین ابھی ہیں چیزیں ایسی. ایک تو اس فارمولے کا طے ہونا کہ وہ جو مجھے یاد آ گیا ان کا نام براک گولڈ والے، جی، براک کیا گولڈ وہ بھی کیا راضی ہو گئے ہیں؟ ایگریڈ ہے. وہ پہلے ریلیکٹڈ تھے، لیکن ابھی ان کے چونکہ وہ ان کا صرف پاکستان میں جو سعودیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر نہیں ہے، وہ پوری دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور جو سعودیز جوائنٹ ہے اس میں آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر، ان کے سٹیکس ان کے ساتھ ہیں اور وہ انٹرنیشنلی اپنے کولیبریشن کو بہتر کرنا چاہتے بلکہ ہیں. ریلائبلٹی بڑھ جائے گی جی، اس پروگرام کی. سعودی جب آ جائیں گے بالکل اس طرح سیکیورٹی بھی بہتر ہو جائے گی. وہ سمجھیں گے ہم وچ پا گئے نہیں تو ان کا جی، یہ ہو جائے گا کچھ تھوڑا جہا. بالکل. تو لیکن وہ ایف ٹی اے جو ہے وہ ہم نے بھجوا دی ہے اس کا ڈرافٹ اپروو کر کے. اب یہ جی سی سی کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے نا مختلف ممالک ہیں، تو انہوں نے ریکٹیفائی کرنا ہے. اور میرا اسسمنٹ ہے اگلے مہینے سے 1.5-2 مہینے کے اندر یہ وہاں سے وہ کر لیں گے. ہاں، پر یہ کرتے کرتے 2-3 ماہ لگ جائیں گے. تقریباً 1 سے 1.5 مہینے میں کوشش ہے. کیونکہ اب چانسز یہ ہیں کہ یہ جو سعودی ڈیلیگیشن آئے ہوئے ہے، سعودی کراؤن پرنس بھی پاکستان آئیں گے، توقع ہے. اب ڈیٹ کیا ہوگی آئی ڈونٹ نو. مجھے اچھا، اب تو ایرانین پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں سننے. وہ بھی آ رہے ہیں، ایک طرف سعودی آ رہے ہیں، دوسری طرف ایرانین آ رہے ہیں. لیکن ایک اور بھی ہے، یہ جو سعودی عرب، یہ جو ایران اور اسرائیل کی ٹینشن ہے، یہ ایک رسک ہے. میں آپ کو بتاؤں یہاں کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے. تو اگر ٹینشن ذرا کول ہو جائے تو پھر، اور ویسے ایک اور بھی خطرہ ہے، آئل کی پرائسز نہ بڑھ جائیں. ہاں، یہ بھی ہے. اور یہ ہمارے جیسے ملک کے لیے اور زیادہ خطرہ. بہت بڑا پرابلم ہے. بٹ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کہ ابھی چیزیں پائپ لائن میں ہیں، ابھی مٹیریلائز بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں. لیکن ابھی اس طرح سے ایک کنکریٹ شیپ نہیں ملی ان کو. جی بالکل. تو اجازت لیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی. گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے آپ نے، اور پلیز یہ جو امپورٹنٹ 3 ڈیولپمنٹس ہیں اور جن کے بارے میں ہم آپ کو فریش قسم کی انفارمیشن شیئرنگ کر رہے ہیں، اس کو آپ نے کمنٹس بھی کرنے ہیں. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.